تو کیسے ایک چھوٹے سے موبائل فون نے ہماری اور ہمارے بچوں کی تربیت، ان کی جسمانی اور ان کی دماغی یا نفسیاتی صحت کو نظر انداز کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں ہے ورچوئل آٹزم۔ یاد رہے کہ آٹزم یا ورچوئل آٹزم وہ بیماری ہے یا وہ نفسیاتی مسئلہ ہے جو کہ اسکرینز کی وجہ سے بچوں میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بچے کو اگر اس کے نام سے پکارتے ہیں، فرض کریں اگر کسی بچے کا نام جنید ہے اور آپ اس کو پکارے کہ جنید، اور وہ آپ کی طرف نہ دے کے یا رسپانس نہ کرے، یا پھر آپ اس کو کوئی میسج دے کہ یہ میسج آپ اپنے بھائی کو جا کے اس طرح بولے اور وہ وہاں پر جا کے کچھ اور بولے، یا پھر وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا، یا پھر وہ بول نہیں سکتا۔ 3-4 سال کا بچہ جب آپ آتا یا ماما بابا صرف بولتا ہے یا بالکل بول نہیں سکتا، یہ ساری علامات آٹزم کی ہے۔ یا پھر بچوں کی جو قدرتی شوقیں یا ان کی فرض کرے بچیوں کا اکثر ڈولز کا، گڑیوں کا یا میک اپ کا شوق ہوتا ہے، یا اسی طرح بچوں کا، مرد بچوں کا کھیل کود کا، بھاگنا دوڑنا، یا پھر گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، یہ شوقیں ختم ہو کے وہ کسی ایسے کام میں یا ریپیٹیٹیو مومنٹس میں پڑ جاتی ہیں۔ جب آپ ان سے موبائل لیتے ہیں تو وہ یا تو کھڑکی آگے پیچھے کرتے ہیں یا پھر دروازہ بند کھولتے ہیں، تو آپ مجبور ہو کے دوبارہ ان کو موبائل فون پکڑا دیتے ہیں، یا پھر ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ آپ جب موبائل لیتے ہیں تو وہ بات نہیں مانتے، روتے ہیں، ان کی بلا وجہ کی ٹینٹرمز یا بلا وجہ کا رونا دھونا، یہ ساری علامات نفسیاتی علامات ہیں اور یہ موبائل کی وجہ سے بچوں میں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آنکھوں کا یا مایوپیا، یہ بھی ایک وبا بن چکا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بچوں کی دور کی نظر خراب ہو جاتی ہے، یا ان کو دور کی نظر ان کی کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ نزدیک نظر سے موبائل فونز اور سکرینز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی دور کی نظر ڈیولپ یا مضبوط نہیں ہو پاتی۔ مایوپیا بھی پوری دنیا میں ایک مسئلہ بن چکا ہے اور اس کا سب سے بڑی وجہ موبائل سکرینز ہے۔ دوسرے نمبر پہ سلیپ ڈس آرڈرز۔ یاد رہے کہ بچوں کا نیند کا نہ آنا، ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ دن میں اسکرین ٹائم 1 گھنٹہ زیادہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیند کو 10 سے 20 منٹ تک خراب کر دیتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹہ اسکرین زیادہ دیکھتے ہیں تو آپ 10-20 منٹ کم سوئیں گے۔ اور رات کے وقت سونے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ کا یہ نظام ہے کہ میلاٹونین برین سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے آپ کے خون میں، جو کہ آپ کو نیند آنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ اسکرینز کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے ایک بلو لائٹ ایمٹ ہوتی ہے، بلو لائٹ جو کہ آپ کے دماغ کو، آپ کی آنکھوں کے ذریعے یہ میسج دیتا ہے کہ ابھی تو روشنی ہے یا لائٹ ہے، تو آپ میلاٹونین کو کم بنائیں یا کم خون میں سیکریٹ کریں، تو اس کی وجہ سے بچوں کو نیند نہیں آتی۔ جب بچوں کو نیند نہیں آتی تو ان کی برین ڈیولپمنٹ یا ان کی جسمانی جو نشو و نما ہے وہ پوری طرح نہیں ہو پاتی۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ پھر اوبیسٹی کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ موٹاپا جو موربڈ اوبیسٹی ہے، یعنی جو آگے جا کے بیماری کا سبب بنتی ہے۔ ایک وہ صحت مند ہونا ہے جو کہ بچے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، وہ صحت مند ہونا اچھی بات ہے۔ اسکرینز کی وجہ سے جو موٹاپا یا جو اوبیسٹی ہوتی ہے وہ موربڈ اوبیسٹی ہے، یعنی خطرناک یا بیماری کا موٹاپا، کیونکہ بچے فزیکل ایکٹیویٹی کم کرتے ہیں، وہ باہر نہیں جاتے، ہمیشہ سارا دن ایک کمرے میں بیٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں اور اسی وقت فاسٹ فوڈ وغیرہ بھی کھاتے ہیں، تو ان کی موربڈ اوبیسٹی بن جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں جیلرز یعنی جو قیدی ہے، ان سے بھی ہمارے بچے کم باہر ٹائم گزارتے ہیں، یعنی ان کا بھی ایک روٹین ہوتا ہے کہ ان کا باہر ٹائم گزارنا، دن کی روشنی میں ٹائم گزارنا، یہ مینڈیٹری ہے، یعنی یہ لازم ہے، کیونکہ سن لائٹ سے، دن کی روشنی سے ہماری بہت ساری ڈیولپمنٹ باڈی میں ہوتی ہے، پرٹیکولرلی وائٹامن ڈی بنتا ہے۔ آپ کے بچے اگر ایک قیدی سے بھی کم ٹائم باہر گزارتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ان میں کن کن چیزوں کی کس طرح سے کمی ہوگی۔ وائٹامن ڈی جو کہ بچوں میں خاص طور پر ان کی ہڈیوں کو مضبوط، بونز کو مضبوط بنانے کے لیے یا پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی کمی لازمی ان بچوں میں آئے گی جو سارا دن سکرینز دیکھتے ہیں۔ آپ اگر 1 گھنٹہ سکرین کا ٹائم زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی برین کی یا آپ کی دماغی نشو و نما کم ہوتی جائے گی، خاص طور پر برین کے وہ خلیات جو کہ وہ فنکشنز جو کہ آپ کو سیکھنے سکھانے میں ہیلپ کرتے ہیں، آپ کی ریلیشن شپس میں ہیلپ کرتے ہیں، آپ کی انٹریکشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، یعنی آپ بات کرنے کا طریقہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گھر میں کچھ لوگ ہوتے تھے وہ سب لوگ مینٹلی اور فزیکلی ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے تھے، یعنی ان کا جسم بھی جس جگہ پر موجود ہوتا تھا وہاں پر ان کا ذہن اور ان کی نفسیات بھی وہاں پر موجود ہوتی تھی، تو وہاں سے اس سچویشن میں بچوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا۔ آج کل کی جو سچویشن ہے، لوگ جسمانی طور پر تو ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن سب اپنے اپنے اسکرینز میں بزی رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ فزیکلی تو پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن مینٹلی یا دماغی طور پر یا نفسیاتی طور پر وہ کہیں اور موجود ہوتے ہیں۔ اکثر جو لوگ ہمارے آس پاس یا قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کم باتیں کرتے ہیں، اور جو ہم سے دور ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ٹیکسٹنگ یا واٹس ایپ یا ان چیزوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ریسرچ کے مطابق اگر ایک بچے کی عمر 2 سال سے کم ہے تو اس کے لیے موبائل اسکرین ٹائم
0 منٹ ہے، یعنی وہ دن میں 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی موبائل نہیں دیکھ سکتا، اور پھر اگر 2 سے 4 سال تک ہے تو میکسیمم وہ 1 گھنٹہ دن میں، یعنی 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ صرف وہ موبائل دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے یا 5 سے 6 تک تو بالکل ایک عام روٹین چل رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر، یا بچے خاص طور پر، ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں، یا تو وہ لیٹ کر اوپر سے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے سر کو کمپلیٹلی بینڈ کرتے ہوئے اس طرح موبائل فون دیکھتے ہیں۔ تو یہ عمل جب 3 3 4 4 گھنٹے وہ روزانہ کرتے ہیں تو 10 20 دن بعد ان کی گردن میں درد شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پٹوں میں، کمر میں، ان کے سر میں یعنی بغیر کسی وجہ کے درد شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے بچے کو، جبکہ اس کی وجہ موبائل فون ہوتا ہے۔ اور آج کل کے بچے تو بغیر موبائل فون کے کھانا بھی نہیں کھاتے۔ جب ڈائننگ روم میں جاتے ہیں یا دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیمانڈ وہ موبائل کا کرتے ہیں کہ کھانا تب کھاؤں گا جب مجھے موبائل ملے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سچویشن میں جب وہ کھانا کھائیں گے تو کھانے کا ذائقہ، کھانے کے آداب، کھانے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں وہ بھول گئے ہیں ہمارے بچے۔ تو موبائل فون سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہم اپنے گھروں میں یا اپنے معاشرے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے کامن اور سب سے کامیاب طریقہ یہ ہے کہ آپ خود موبائل کا استعمال کم کریں، کیونکہ بچے ایکشن سے زیادہ سیکھتے ہیں نہ کہ باتوں سے۔ تو اگر آپ خود موبائل کا استعمال کم کریں گے تو آپ کے بچے جب دیکھیں گے کہ آپ بھی اسکرین کم دیکھتے ہیں، یا آپ اس وقت کچھ اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ ریڈنگ کرتے ہیں، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آپ کے بچے آپ سے وہی سیکھیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں کچھ ایسے موبائل یا اسکرین فری زونز بنائے جائیں کہ ڈرائنگ روم میں اسکرین نہیں ہوگا، ٹی وی نہیں ہوگا، یا پھر ٹی وی لانج میں جہاں ہم بیٹھیں گے، یا ڈائننگ روم میں جہاں ہم کھانا کھائیں گے، وہاں پر موبائل کا استعمال قطعاً نہیں ہوگا، یا موبائل استعمال کرنا منع ہوگا۔ اور تیسرا ایک کامیاب طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ 3 گھنٹے، کم از کم 2 سے 3 گھنٹے دن میں باہر گزاریں، تاکہ وہ باہر کھیل کود کر سکے، بھاگ دوڑ کر سکے، فزیکل ایکٹیویٹیز، گیمز میں انوالو ہو سکے، پارکس وغیرہ میں باقی بچوں کے ساتھ انٹریکشن کر سکے، ان کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ بچوں کے لیے جو بلڈنگ بلاکس ہوتی ہے اس ایج میں، جس ایج میں وہ موبائل زیادہ دیکھتے ہیں، بلڈنگ بلاکس میں زیادہ وہ انٹرسٹ لے سکتے ہیں، یا پزل گیمز میں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، یا پھر جو ڈرائنگز ہوتی ہیں، جو جن بکس میں پہلے سے اینیملس کی یا فروٹس وغیرہ کی، پھلوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ کلرنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بچے شوق سے کرتے ہیں۔ اور لاسٹ میں موبائل اسکرین یا اس کا کوئی ٹائم متعین کرنا کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک آپ موبائل دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کمپلیٹلی چھٹکارا حاصل کرنا بھی اس زمانے میں مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ خود کو ٹائم دینے کے لیے، یا آپ خود کو کسی کام میں مصروف کرنے کے لیے بچوں کو موبائل پکڑاتے ہیں کہ آپ موبائل لیں اور مجھے چونکہ یہ کام کرنا ہے، تو یہ انتہائی غلط پریکٹس ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔